अगर ट्रेन का सफ़र मुमकिन होता तो हमारी बहन पाकिस्तान से यूके ट्रेन में ही आ जाती। उनको ट्रेन का सफ़र करना इतना पसंद है। जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो ट्रेन पर सफ़र करने को वो प्रेफरेंस देती हैं, क्योंकि गाड़ी में या तो टाइम का मसला बन जाता है या गाड़ी मैकेनिक के पास होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ताज़ा तरीन व्लॉग्स में कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ हमारे सामने नहीं आई, वही घिसी पिटी बातें जो 6 साल से हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। अंडे बॉईल कर लिए, चने बॉईल कर लिए, चने फ्रीज़ कर लिए, नाश्ता बना लिया, खाना बना लिया, हस्बैंड को खाना दे दिया, ग्रोसरी करने बाहर गए, वापसी पर थोड़ा एंजॉय किया और घर वापस आ गए, दैट्स इट। इसके अलावा हमें व्लॉग्स में कुछ भी नया नज़र नहीं आया। दूसरे शहर में गए क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम थे और उस व्लॉग में 2-4 चीज़ें ही बार बार रिपीट हो रही थी। नए जूते लिए जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल में थी। ट्रेन का सफ़र किया क्योंकि ट्रेन का सफ़र करना बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ वो ये बताना भूल गई थी कि नए जूतों के साथ साथ कोट भी उनका नया था। हमारी बहन आजकल ऑटम को बहुत एंजॉय कर रही हैं। गिरते हुए पत्ते, पत्तों के मुख्तलिफ रंग, ऑटम अपने जोबन पर है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यही ऑटम, यही सर्दी पिछले 3 साल से उनके लिए वबाल जान बना हुआ था। कभी फ्लू, कभी एलर्जी, कभी कुछ, कभी सर दर्द, कभी कौन सा मसला, कभी कौन सा मसला, लेकिन इस दफ़ा कोई भी ऐसा मसला देखने में नहीं आया। इसका मतलब है कि उनकी सेहत कदरे बेहतर है माशाल्लाह। हमारी बहन का व्लॉग हो और उसमें चनों का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। चने जो आपने बॉईल किए और उसके बाद उनको फ्रीज़ किया, जिसके साथ पूरी स्टोरी सुनाई, तो यहाँ पर ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आपने कोई अनोखा काम दुनिया से किया नहीं। हमारे घरों में कितने साल पहले हमारी अम्मियाँ हैं वो यही कुछ करती थीं। चनों को रात भर भिगोना, उनको सुबह बॉईल करना और उसके बाद अपनी ज़रूरत के तहत उसको फ्रीज़ कर लेना। मिंट सॉस का मटीरियल भी फ्रीज़ किया जाता था। लहसुन को छील कर उसको पीस कर रखा जाता था। कुछ ख़वातीन उसे फ्रीज़ भी कर लेती हैं। जिस तरह जिसकी ज़रूरत है वो हर घर में चीज़ इस्तेमाल होती है। आप ऐसी कौन सी नई चीज़ लेके आती हैं जिसके साथ पूरी एक स्टोरी सुनाती हैं कि शायद आपने कोई दुनिया से अलग काम किया है। चने मैं अब निकालूंगी, अब मैं फ्रीज़ करूँगी, अब मैं रखूँगी, इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ज़िंदगी और भी बहुत सारी चीज़ों से आसान हो जाती है, उनको भी कभी आजमा के आप देखें। 1-2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करना मुझे लगता है खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है। सबसे पहली बात कि हमने अपनी बहन के व्लॉग्स में देखा कि इन्होंने बीइंग एन इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर बैठकर मुसलमान होने की हैसियत से उन चीज़ों का इस्तेमाल किया, उन चीज़ों को ख़रीदा जो कि बाइकॉट लिस्ट पे हैं। ऐसी जगहों से कपड़े भी ख़रीदे, ऐसी जगहों से खाने पीने की चीज़ें भी ली जो कि बाइकॉट लिस्ट पे थी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें इस चीज़ का जिक्र किया था। लोगों ने भी आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया, लेकिन शायद आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं है। आपके ख्याल में ये चीज़ें आपके लिए मैटर ही नहीं करती। आपने ये तो कह दिया कि मैंने हेयर डाई इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि बाइकॉट लिस्ट पे चीज़ें हैं, मैं दूसरी कंपनी का डाई नहीं ख़रीद सकी। लेकिन जब आपने उस दिन स्टोर से प्रिंगल्स उठाए थे और आप जो लास्ट अपने व्लॉग में चिकन एंजॉय कर रही थी, उसके साथ जो ड्रिंक पड़ी हुई थी वो भी बाइकॉट लिस्ट पे ही है। अगर उन्होंने आपको वो ड्रिंक दे दी थी तो आप वापस भी कर सकते थे, लेकिन वो खुली भी थी और आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे थे। क्या आपको नहीं पता, आपके हस्बैंड को नहीं पता कि ये चीज़ें बाइकॉट लिस्ट पे हैं? अब तो छोटे छोटे बच्चे भी, मैंने खुद देखा है और सुना है कि अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि हमने इस यहाँ से नहीं खाना या इस चीज़ को नहीं ख़रीदना, ये बाइकॉट लिस्ट पे है चीज़ें, ये चीज़ें हमने इनको डिस्करेज करना है। लेकिन आप लोगों को, आप लोग बच्चे तो नहीं हैं, बड़े माशाल्लाह समझदार हैं, सेंसिबल एडल्ट्स हैं, आप लोगों को नहीं पता कि हम सोशल मीडिया पे बैठकर मुसलमान होकर इन चीज़ों को इनकरेज कर रहे हैं। आप कितने आराम से वो चीज़ें उठाती हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं जिन चीज़ों को दुनिया डिस्करेज कर रही है। आपके पास इस चीज़ की क्या जस्टिफिकेशन है कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं? आपने पहले भी उस जगह से चीज़ें ली। रीसेंट व्लॉग में हमने आपके हस्बैंड को देखा, उन्होंने शायद एक कैप पहनी हुई थी, वो उसी ब्रांड की थी जिस ब्रांड को डिस्करेज किया जा रहा है। लेकिन आप लोग शॉपिंग भी करते हैं, वो खाने पीने वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। दो जगह हैं, उनको निकाल कर बाकी आप लोग हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जो डाई भी आपने ख़रीदा था ना, जो आपने कहा मेरा कलर ही नहीं आया और बाइकॉट की वजह से मैं दूसरी कंपनी नहीं ले सकी, वो बेसिकली आपने बाइकॉट का एहतराम नहीं किया। आपने बकौल आपके जो आप एक्सपेरिमेंट्स करती हैं लाइफ में, आपको नए नए तजर्बे करने का बहुत शौक है, आपने तजर्बे के तौर पे वो कलर लिया था और आपके वो कलर नहीं आया बालों पे या जो भी आपका मसला हुआ, आपने वो एक अलहदा इशू था, उसमें कलर में प्रॉब्लम नहीं थी और ना उसमें कोई आपने बाइकॉट का इतना ख्याल रखा था। आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं?
آپ اس چیز کو مانیں کہ آپ ہر وہ چیز استعمال کرتی ہیں جو کہ بائیکاٹ لسٹ پہ ہے. کہاں ہے پھر آپ کا بائیکاٹ؟ کہاں ہیں آپ لوگ جو اتنے بڑے انفلوئنسرز بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی ایم کے کی گھڑیاں استعمال کر رہا ہے, کوئی ایم کے جوتے پہن رہا ہے, کوئی بیگز ایسے یوز کر رہا ہے, کوئی کپڑے ایسے یوز کر رہا ہے. آپ سارے تو ہر وہ چیز استعمال کر رہے ہیں. کہنے کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا خیال رکھا ہے بائیکاٹ کا, ہم بہت احترام کر رہے ہیں, دنیا میں لوگ مر رہے ہیں, دنیا میں بچے مر رہے ہیں, بڑا احساس ہے. کون سا احساس ہے آپ کو؟ آپ لوگوں کے تو کسی ایکٹ سے لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کو کوئی احساس ہے. ویئر از دا بائیکاٹ؟ بینگ این انفلوئنسر, بینگ اے مسلم, آپ کے پاس اس چیز کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں؟ وہ ڈرنک آپ نے استعمال کی, وہ چپس کا ڈبہ اس دن آپ نے رکھا اپنے ٹرالی میں, کیوں؟ آپ بتائیں. یا تو آپ کہیں کہ آپ بائیکاٹ کا نہیں وہ کر رہی اور میں یہ چیزیں استعمال کروں گی. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ لوگوں کو بے وقوف آپ لوگ بنانا چھوڑ دیں. عام عوام جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھ رہی ہے. جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ ہم نے اس چیز کو نہیں استعمال کرنا. اور جو پڑھے لکھے ہیں, جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگوں کے لیے انسپریشن بنے ہوئے ہیں, وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جب کوئی آپ کو کامنٹ کرتا ہے, کوئی آپ سے بات کرتا ہے, یا آپ روڈلی اس کا جواب دیتے ہیں یا اس کامنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے اس بات کا. دوسری چیز جو ان کے ولاگز میں ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ ہیں جی انٹیمیسی, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انٹیمیسی. کہیں آپ باہر جاتے ہیں, کپل کہیں باہر جاتا ہے, مل کے کھانا کھاتے ہیں, کسی جگہ واک کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ دکھاتے ہیں, اس کو کیپچر کرتے ہیں, آل فائن. لیکن جو آپ کے انٹیمیٹ مومنٹس ہوتے ہیں پبلک کرنا, یہ ٹھیک ہے؟ ویسٹرن سوسائٹیز میں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا. آپ کو چلتے چلتے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی ہیں. ہم ان چیزوں کو نہیں اس طرح سے انکریج کرتے, لیکن ان کا ماحول اور ہے, ان کا مذہب اور ہے, ان میں یہ چیزیں بڑی عام اور کھلی ڈلی ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر ان میں اور مسلمانوں میں کس بات کا فرق ہوا؟ آپ جس طرح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھومتی ہیں, آپ کہیں بھی جاتی ہیں باہر, آپ گروسری کرنے جاتی ہیں ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں, وہاں ہاتھ پکڑ کے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ لوگ کہیں ڈنر کرتے ہیں, وہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کے ہاتھ دبانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کون سا رومانس ہے؟ اس کو پبلک ڈسپلے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں منع کی ہیں, جیسے ہر کسی کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے سوائے چند کے کنڈیشنز کے, ہم نے روزہ رکھنا ہے. اسی طرح جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے ان کو چھپانا ہے, اس کے اوپر کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا یہ پردہ نہ رکھنا ہوتا, اس کے جو پرائیویٹ جو لمحات ہوتے ہیں ان کو دکھانے کا ہی حکم ہوتا, تو خدا جب دنیا بنی تھی تبھی کہہ دیتا کہ دکھاؤ اور کھلم کھلا سب کے سامنے ہر چیز کرو. پھر چھپانے کا حکم کیوں ہے؟ ایک لمحے کو آپ خود سوچیں. گھومنا پھرنا ٹھیک ہے, آپ نارمل وے میں گھومتے پھرتی ہیں, کسی پارک میں جاتی ہیں, آپ اپنے ہسبینڈ کے بازو کے اندر بازو گھسا کے چپک جاتی ہیں ساتھ, چنے کھا رہی ہیں تو ہاتھ پکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں ہاتھ پکڑ کے کبھی ہاتھ کو ایک دبا رہا ہے, کبھی دوسرا دبا رہا ہے. دیکھنے والے کو ایک اتنی عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یہ کون سی, مطلب کیا ہے یہ رومانس ہے؟ یہ رومانس نہیں ہے. رومانس بھی وہ ہوتا ہے جو ڈیسنٹ طریقے سے کیا جائے. آپ کو اگر بہت ہی آپ لوگوں نے رومانٹک ہونا ہے تو گھر میں بیٹھ جائے کریں, گھر میں بیٹھ کے رومانس کر لیں. میڈیا پہ آ کے اس چیز کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ یا تو آپ کو کوئی آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ کہیں میں کھو نہ جاؤں, میں نے اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ نہ پکڑا یا انہوں نے میرا ہاتھ نہ پکڑا تو میں گم ہو جاؤں گی, کہیں مجھے راستے نہیں پتہ, یا اس طرح کی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے. ایسی کیا آپ کے بات ذہن میں آتی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی اس کو ایک لو لیول حرکت ہی کہتے ہیں جو آپ کو یہ حرکت کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اگر آپ کر بھی لیتی ہیں تو پھر اس کو باقاعدہ کیپچر کس طرح کر لیتی ہیں؟ آپ دکھاتی ہیں اس کو, انٹینشلی آپ اپنے ولاگ میں انکلوڈ کرتی ہیں. وائی؟ محبت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے پبلک پلیس میں ازڈا میں کھڑے ہو کر اور پارک میں کھڑے ہو کر بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بیوی نے ہسبینڈ کے بازو میں بازو ڈال لیے. یہ محبت نہیں ہے. محبت ہوتی ہے عزت اور کیئر. مرد کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے اپنی عورت کی عزت کرنی ہے. وہ پبلک ڈسپلے کے لیے نہیں ہے کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے, ہزاروں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, کیپچر بھی ہو رہا ہے, ولاگز بھی بن رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں اور یہ محبت ہے. یہ محبت نہیں ہے, یہ شو آف ہے, یہ ڈسپلے ہے اپنے رشتے کا, اپنی انسیکیورٹیز کا. آپ کو اگر محبت ہے تو اپنی بیوی کو ڈھک کے رکھیں, نارمل وے میں ہر چیز کریں. بہت ساری ایسی ولاگرز ہیں جو باہر کے ممالک سے ولاگز بناتی ہیں لیکن اتنے ڈیسنٹ ان کے ولاگز ہوتے ہیں, کبھی کوئی چھچوری حرکت ان کے ولاگز میں دیکھنے کو نہیں ملی. وہ بھی اپنے کپلز کو, اپنے ہسبینڈ کو کیپچر کرتی ہیں, ان کے ساتھ گھومتی ہیں پھرتی ہیں, کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ. اس طرح کی حرکتیں تو کوئی بھی نہیں کرتا.
شاید آپ کو کوئی انسیکیورٹیز ہیں، یا شاید آپ چیخ چیخ کے اپنے کسی کو شاید یہ پیغام دیتی ہیں کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا ریلیشن بہت اسٹرانگ ہے، آپ یہ بتا رہی ہیں. تو اسٹرینتھ ریلیشن شپ کی اس طرح نہیں بتائی جاتی کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے گاڑی میں بھی بیٹھ گئے ہیں، پکڑ کے ہاتھ لائبریری میں بھی ہاتھ پکڑ لیے، ازڈا میں بھی ہاتھ پکڑ لیے، پارک میں بھی ہاتھ پکڑ لیے، ہاسپٹل میں بھی بیٹھے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیے. یہ کون سی محبت ہے؟ ہاتھ پکڑنے کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے ہیں جس سے کپل اپنے آپ کو اچھے طریقے سے دکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان چیزوں کو چھپانے کا. آپ بیڈ پہ بیٹھے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کچن میں کھڑے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. عجیب آپ کی اریٹیٹنگ یہ چیز لگتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کو بھی دیکھنے میں یہ چیز اچھی لگتی ہوگی. لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے نہیں ہیں، غلط چیز کے اوپر بات نہیں کرتے. آپ کے گھروں میں آپ کے ماں باپ کتنی دفعہ آپ کے پیرنٹس اس طرح ہاتھ پکڑ پکڑ کے بازاروں میں پھرے ہیں، یا کتنی دفعہ ایسے ہاتھ پکڑ پکڑ کے وہ شاپنگ کرنے گئے ہیں اور جا کے انہوں نے گھی پتی اور چینی خریدا ہے. کچھ لمحات، رشتوں کے کچھ باتیں ان کو پردے میں ہی رکھا جاتا ہے، اور وہ تبھی اچھی لگتی ہیں. اس چیز کو اپنے ولاگز میں سے پلیز نکالنے کی کوشش کریں. اگر کوئی 2-4 لوگ اس پہ بات کرتے بھی ہیں تو آپ زیادہ یہ کام کر کے دکھاتی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ شاید میں بڑا اچھا کوئی کام کر رہی ہوں، اور لیکن آپ کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ اس طرح کی حرکتیں آپ مزید کر کے اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا جو ریلیشن ہے اس کی انسلٹ کروا رہی ہوتی ہیں. سو جب بھی کوئی چیز دکھائیں، میڈیا پہ لے کے آئیں، ولاگز میں لے کے آئیں، تو ایک دفعہ دیکھ لیا کریں کہ کیا یہ دکھانے والی چیز ہے، یا یہ بات کرنے والی ہے، یا یہ میں اگر اس کو دکھاؤں گی لوگوں کو تو یہ مناسب لگے گا، یا کیا امپیکٹ چھوڑے گا لوگوں پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.